جس کے لیے ہزاروں جانیں قربان ہو گئی، جس پاکستان کی بقا کے لیے تاریخ بتاتی ہے جانیں کس نے دی ہیں، تاریخ بتاتی ہے مال کس نے دیا ہے، تاریخ بتاتی ہے فکر کس کی خرچ ہوئی ہے۔ آج پاکستان اگر وجود میں ہے اور پاکستان باقی ہے تو فراموش نہ کرنا، اگر مکتب اور مذہب کا نام لوگے تو قائد اعظم محمد علی جناح سب سے پہلے نظر آئیں گے کہ وہ شیعہ ہے، لیکن ہم کبھی شیعہ ہونے کا تانا نہیں دیتے، کیونکہ ہم اس دسترخوان پر رزق کھانے والے ہیں، جس جو دسترخوان انسانیت کی خدمت کرنے والا ہے، جس دسترخوان نے ہمیشہ خود کو فنا ہو کر انسانیت کو بچا دیا۔ آج پاکستان میں تشیع کو قتل و غارت کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس قتل و غارت کو برداشت کر کے پاکستان کی حفاظت کے لیے کبھی پاکستان کے خلاف نہ آواز اٹھائی ہے، نہ آواز اٹھائی تھی اور نہ اٹھائیں گے۔ لیکن یاد رکھو، قرارداد پاکستان یہ پیغام دے رہی ہے، اگر پاکستان میں امن و امان چاہتے ہو، پاکستان میں سالمیت چاہتے ہو، پاکستان میں جانوں کی حفاظت چاہتے ہو، جب تک قانون کی بالادستی نہ ہوگی یہ امن و امان باقی نہیں رہے گا، یہ تباہ و بربادی ہوتی رہے گی۔ اگر چاہتے ہو پاکستان میں امنیت قائم ہو، ہر صورت میں قانون کی بالادستی قائم کرنی پڑے گی۔ اسی لیے میرے قائد نے کہا کہ یہاں پر کسی قانون کی کمی نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے اس قانون کے نفاذ کا کہ ظالم کو ظالم کہو، مظلوم کو مظلوم کہو۔ پھر جملہ میں اپنے قائد کو کہوں گا اس عزیز پاکستان کے لیے کہ پاکستان میں اگر امنیت چاہتے ہو، پاکستان میں عدل و انصاف چاہتے ہو، پاکستان میں ہر ذی حق کو حق دینا چاہتے ہو، پاکستان میں ظالموں کا خاتمہ چاہتے ہو، یاد رکھو جب تک عدل علی قائم نہ ہوگا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ماشاءاللہ، زندہ آباد، پاکستان زندہ آباد، پاکستان زندہ آباد، قائد اعظم زندہ آباد، علامہ اقبال زندہ آباد، پاکستان زندہ آباد۔ ماشاءاللہ مولانا لوگوں سلامت رکھیے، جو حضرات سفر زیارت میں تشریف لائے ہیں ان کا سفر بے خطر ہو۔ بحق محمد و آل محمد چہاردہ معصوم صدقے میں سب کے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ لا آمین۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے صدقے میں جو مشکلات پریشانیاں لے کر آئے ان کی مشکلات پریشانیاں دور فرما۔ لا آمین۔ جوانوں کو زندگی کے ہر موڑ پر کامیابی نصیب فرما۔ لا آمین۔ بحق محمد و آل محمد قائد ملت جعفریہ حضرت عائد اللہ سید ساجد نبوی کی عمر دراز فرما، لا آمین۔ دشمنوں کے شرور سے محفوظ فرما۔ لا آمین۔ ہم سب کو مل جل کر مکتب اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ لا آمین۔ بحق محمد و آل محمد، یا اللہ تو علیم بذات صدور ہے، دلوں کے حالات کو جانتا ہے۔ ہر شخص اپنے دل میں ایک حاجت لے کر آیا ہے، ایک تمنا لے کر آیا ہے، ایک دعا لے کر آیا ہے کہ معصومہ سلام اللہ ہے کہ اس دربار میں، اس حرم میں یا اللہ بیوی کی عظمت کے صدقے میں سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، بیماروں کو صحت نصیب فرما، پرسکون زندگی نصیب فرما، پاکستان میں امن و امان قائم فرما، دہشت گردوں کا خاتمہ فرما، پاکستان کو تا قیامت آباد و شاد قائم و دائم فرما۔ مولا امام زمانہ علیہ السلام ظہور متعجل فرما، ہم سب کو کے اعوان اور انصار میں شامل فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔